زمین کے مقناطیسی میدان میں ایک کمزور علاقہ جنوبی امریکہ کے اوپر ترقی کر رہا ہے۔ یہ غیر معمولی علاقہ، جسے جنوبی بحر اوقیانوس کی بے ضابطگی بھی کہا جاتا ہے، 10 سال سے زیادہ عرصے سے بڑھ رہا ہے، اور محققین کا خیال ہے کہ یہ 2 الگ الگ علاقوں میں الگ ہونا شروع کر رہا ہے۔ اگرچہ اس بے ضابطگی سے زمین پر زندگی کو بہت کم خطرہ ہے، لیکن یہ محققین کو سیارے کے مقناطیسی عمل کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سیارے کے مائع لوہے کے بیرونی کور میں متحرک عمل تقریباً 1800 میل کی گہرائی میں مسلسل کرنٹ پیدا کر رہے ہیں۔ زمین کے مقناطیسی میدان کی اکثریت کو اس سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ زمین کی مقناطیسیت مکمل طور پر منظم نہیں ہے، اگرچہ ایک واحد شمالی اور جنوبی قطب کے ساتھ ایک عام بار مقناطیس کے برعکس۔ اگر ہم اس کے نیچے تلاش کریں، مقناطیسی تغیرات نمایاں طور پر مضبوط ہیں، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر زمین کے مقناطیسی کرہ میں اس غیر معمولیت کے درمیان براہ راست تعلق قائم کرتی ہے۔ سیارے کے گہرے اندرونی حصے میں اس کی شروعات اور اگلے برسوں میں اس میں تبدیلی کی توقع کیسے کی جاتی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زمین کے قریب کا ماحول ہمارے سیارے کے مقناطیسی میدان سے نمایاں طور پر تشکیل پاتا ہے۔ مقناطیسی میدان ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے، سورج سے پھینکے گئے چارج شدہ ذرات کو ہٹاتا ہے، جو کہ اگر وہ سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو خلل ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپاسز اور جانوروں کی نقل مکانی کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ توانائی بخش ذرات کے وسیع حلقے، جنہیں وین ایلن بیلٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سیارے کے حفاظتی بلبلے کے ذریعہ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں، بہت سے ذرات کا گھر بن جاتے ہیں جو اس میں داخل ہونے کا انتظام کرتے ہیں۔ خط استوا پر سب سے اندرونی پٹی کا اندرونی کنارہ دنیا کی سطح سے 400 میل کے فاصلے پر ہے، جو گردش کرنے والے سیٹلائٹس اور سیارے کو ذرہ تابکاری سے محفوظ رکھتا۔ تاہم زمین کے مقناطیسی اور گھومنے والے قطبوہے اور جنوبی بحر اوقیانوس کی بے ضابطگی پر کمزور ہوتے مقناطیسی میدان کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے بیلٹ کے اندر کچھ توانائی بخش ذرات سیارے کی سطح کے قریب سفر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کم مدار والے خلائی جہاز بے ضابطگی سے گزرتے ہیں تو ناسا اور دیگر خلائی تنظیموں کو اضافی تابکاری کو مد نظر رکھنا چاہیے۔